صاحب ظالم ہے وہ تو ہے ہی ظالم، اور جو انسان اس کے ظلم سے راضی ہے وہ بھی ظالم ہی ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ ظالم ہے، لیکن انڈائریکٹ، اب اس کی تو کوئی خطا نہیں ہے، اس نے ظلم نہیں کیا، اس نے کسی کے اوپر کوئی وار نہیں کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ گیا بھی نہیں ہے کہیں، کوئی مدد بھی نہیں کی ہے، لیکن چونکہ اس کے ظلم کرنے پر یہ خاموش رہا، اس کا خاموش رہنا اس کی رضایت کی دلیل ہے، اس لیے اس کا راضی ہونا بھی ظلم کرنے کے برابر ہی شمار کیا ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. اور جب کوئی راضی ہونے پر ظالم ہو سکتا ہے تو ظلم میں مدد کرنے والا بدرجہ اولا ظالم ہے. ظالم تو ظالم ہے ہی. تو تین کیٹیگری بتائیں، ایک ظالم، ایک ظلم میں مدد کرنے والا، اور ایک ظلم سے راضی رہنے والا. یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. امام فرماتے ہیں ان تینوں سے بچو، نہ ظلم کرو، نہ ظلم میں کسی کی مدد کرو. اور پروردگار نے بھی ارشاد فرمایا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ غلط کاموں میں، برے کاموں میں کسی کے معین و مددگار نہ بنو، اچھے کاموں میں لوگوں کا ساتھ بھی دو اور لوگوں کے معین و مددگار بھی بنتے چلے جاؤ. ایک دوسری جو حدیث امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، یہاں 40 حدیثیں اکٹھا کی ہیں، لیکن میں نے صرف ان میں سے 2 کا انتخاب کیا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بہتر یہی ہے کم سے کم 102 حدیث ہم اس معصوم کی خدمت میں جو معصوم نے فرمائی ہے ان سے استفادہ کرتے ہوئے کم سے کم آپ حضرات کی خدمت میں 1-2 حدیث انہی معصوم سے روایت کی جائیں، انہی سے نقل کی جائیں جن کی وہ تاریخی مناسبت ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں التواضع زینۃ الحسب. انکساری انسان کے حسب و نسب کا پتہ دیتی ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ غرور و گھمنڈ. یہ نہ سوچیں کہ انکساری انسان کا جھک کے ملنا، انسان کا خاضع ہونا اگر یہ حسب و نسب کا پتہ دیتا ہے تو تکبر حسب کا پتہ نہیں دیتا. نہیں، وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ انسان جتنا یہ گھمنڈی ہے اس کے ماں باپ کتنے گھمنڈی ہوں گے. بالکل ایسے ہی جیسے انسان تواضع سے ملتا ہے. اور معصوم نے کیا اچھا ارشاد فرمایا ہے امام، اور ہر معصوم نے یہ ارشاد فرمایا، ہمارے چاہنے والوں ہمارے لیے باعث زینت بنو. شیعتنا، اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے باعث زینت بنو. تکون لنا زینا ولا تکون لنا شینا. ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ارشاد فرمایا؟ حسب و نسب کا پتہ دیتا ہے انسان کا گھمنڈی ہونا یا انسان کا خاضع اور متواضع ہونا. انسان کے حسب و نسب کا پتہ دیتا ہے. یہ پہلا جملہ جو گھمنڈی ہے، یہ جملہ اس حدیث کا نہیں ہے. میں نے اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جس طرح سے حسب و نسب کا پتہ، اچھے حسب و نسب کا مطلب کیا ہے؟ تواضع انسان کے خاندانی مراتب کو بتاتا ہے. تو یہ ایک ہی چیز نہیں ہے بلکہ خاندانی مراتب. میں نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو نسبت ہماری طرف ہوگی.